ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ خواتین نماز کیسے پڑھیں۔ اول تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ اس دور میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کچھ عجیب و غریب سی چیزیں لوگوں کو بتانا شروع کر دی ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ علماء کرام نے بڑے واضح طور پر اور احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کے طریقوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ عورت اور مرد کے نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے، اور احکامات میں بھی فرق ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، مرد عورتوں کی امامت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مرد امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو عورت بلند آواز سے اس کی تصحیح نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے تلاوت کے دوران۔ اچھا، اسی طرح سبحان اللہ مرد زور سے کہہ کر تصحیح کر سکتا ہے، عورت زور سے سبحان اللہ کہہ کے اس کی تصحیح نہیں کر سکتی، اور بہت سارے اختلافات ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کہہ دینا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ اس کو کہتے ہیں کنسائز جملہ ہے جس کے غلط مطلب بھی نکل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کو اس مفہوم میں لیا جائے کہ بھئی جتنی نمازیں تم نے پڑھنی ہیں اتنی نمازیں عورتوں نے بھی پڑھنی، تو عورتوں اور مردوں کے فرائض میں کوئی اس طرح کی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ اگر تم نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس نے بھی 4 پڑھنے ہیں، تم نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں اس نے بھی پڑھنی ہیں، تم نے 2 سجدے کرنے ہیں تو اس نے بھی کرنے ہیں، لیکن سجدے جو کیے جائیں گے اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ تمہارے سجدہ کرنے کے طریقے سے الگ ہوگا۔ تو بہرحال کعبے کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے تو آپ کھڑی ہو جائیے اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں تک اوپر اٹھائیے۔ اب مردوں کو کیا حکم ہے؟ میں احناف کے نزدیک بات کر رہا ہوں، حنفی حضرات کے نزدیک سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے مرد، کان کی لو تک، اور عورتوں کو کیا ہے؟ کندھوں تک اوپر اٹھائیں گے، اور ہاتھ آنچل سے باہر نہیں نکالیں گے، ہتھیلیاں کعبے کی طرف کر لیں گی۔ اب آہستہ سے اللہ اکبر کہتی ہوئی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرات مرد حضرات جو ہے جو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو عورت کی صرف تکبیر اور ہاتھ باندھنے کا جو پروسیس ہے وہی مردوں سے کتنا مختلف ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ خواتین کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جائیں اور نماز کی نیت کر لیں۔ اب نماز کی نیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ تمام الفاظ کہیں کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر کی کعبے کی طرف، یہ پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے وضو کیا ہے اور آپ کی نیت ہے ظہر کی نماز پڑھنے کی، تو اب اس نیت کے ساتھ آپ مصلی پہ کھڑی ہیں یا آپ کھڑے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ فرض نماز میں پہنچتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں، وہ بھی نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، امام رکوع بھی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، ان کی رکعت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اب خواتین کے پروسیس کی طرف آتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کاندھوں کے تک اوپر اٹھائیے اور ہاتھ آنچل سے باہر نہ نکالیے، ہتھیلیاں کعبے کی طرف کر لیجئے۔ اب آہستہ سے اللہ اکبر کہتی ہوئی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیجئے۔ اچھا، باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیے، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیے، اور پھر جو ہے یہ پڑھیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ کس کی پاکی بیان کر رہا ہے بندہ؟ اپنے رب، اپنے پاک پروردگار اللہ عز و جل کی پاکی بیان فرما رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یہ اب میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے پاک پروردگار میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں اور تیری تعریف کرتی ہوں، اور برکت والا تیرا ہی نام ہے اور اونچی تیری ہی شان ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب ہے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آمین کہنا ہے، یہ سب آپ نے آہستہ کہنا ہے۔ اچھا آہستہ سے مراد دل میں نہیں ہے، لب ہلیں گے، الفاظ نہیں بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتا، لب ہلنے ضروری ہیں، شرط ہے۔ اچھا الحمد پڑھ لی، آمین کہہ لی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر کوئی سورہ قرآن کی تلاوت کر لی یا کوئی چند آیات قرآن کی تلاوت کر لی۔ علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی لمبی آیت پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 1 بھی کافی ہے۔ بہرحال اب اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع کریں گی، یعنی کہ جھک جائیں گی۔ ہاتھ کی انگلیوں کو دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ دیں گی، دونوں بازو جو ہے وہ بغل سے خوب ملا کر رکھیں گی اور دونوں پیر کے ٹخنے بھی ملا دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت بھی ذرا مردوں سے مختلف ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ دیں گی، دونوں بازو بغل سے خوب ملا کر یعنی سمٹ کر، اور دونوں پیر کے ٹخنے بھی ملا دیں گی۔ مرد ایسے نہیں پڑھتے، مرد ذرا کھل کے پڑھتے۔ اچھا پھر رکوع میں نگاہ اپنے قدموں پر رکھیں گی اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پاک پروردگار کی جو بڑے مرتبے والا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھ جائیں گی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں گی اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گی ربنا لک الحمد، اے ہمارے پالنے والے سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں گی اور کم سے کم 3 مرتبہ کہیں گی سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پاک پروردگار کی جو بڑے اونچے مرتبے والا ہے۔ پھر سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گی اور انگلیوں کو خوب ملا لیں گی، ٹھیک ہے، انگلیاں آپ کی ایسے مل جائیں گی۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھ دیں گی، تو دونوں ہاتھ ان کے درمیان میں پہلے کیا رکھیں گی؟ ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھ دیں گی۔ دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں گی اور خوب سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ تو یہ کیفیت بھی مردوں کے سجدے سے مختلف ہے۔ اچھا جب سمٹ کر سجدہ کریں گی تو اس میں پیٹ اور ران یہ دونوں مل جائیں گی۔ مرد کھل کے سجدہ کرتا ہے ذرا، اور عورت سمٹ کے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے عورت کی نماز میں بھی حیا رکھی ہے، اللہ اکبر، نماز میں بھی حیا رکھی ہے کہ سمٹ کر، اور بازو کو بھی پہلو کی پسلیوں سے ملا لیں گی۔ اب یہ بھی مردوں سے مختلف ہے، مرد ذرا کھولتا ہے کہ بغلیں اس کی ذرا کھلتی ہیں، عورت ذرا ملاتی ہے۔ تو اللہ نے نماز میں بھی اس کو حیا سکھائی ہے۔ سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر رکھیں گی اور اس کے بعد جب تسبیح سے فارغ ہو جائیں گی تو اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھ کر بائیں سیرین پر بیٹھ جائیں گی اور دونوں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال دیں گی، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں گی اور انگلیوں کو خوب ملا لیں گی۔ یہ ایک سجدہ ہو گیا۔ اب پھر اسی ترتیب سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گی، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں گی، پھر سجدے سے اٹھیں گی اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر سیدھی کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اچھا اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھیے گا until and unless کوئی عذر ہو، عمر کا یا کوئی تکلیف ہو تو اور بات ہے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی پوری۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ پڑھیں گے، مگر دوسری رکعت کے شروع میں آپ سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھیں گی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گی، بلکہ بسم اللہ کہہ کر اور الحمدللہ پوری پڑھیں گی، اور پھر کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں گی قرآن کریم کی، یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں گی۔ پھر وہ پہلی رکعت کی طرح آپ رکوع بھی کریں گی، اور آپ رکوع سے اٹھیں گی، قیام میں آئیں گی، پھر سجدہ کریں گی، پھر اٹھیں گی، پھر دوسرا سجدہ کریں گی۔ اب جب آپ سجدے سے اٹھیں گی دوسری دفعہ دوسری رکعت میں، تو اگر تو یہ 2 رکعتوں والی نماز ہے تو اب آپ نے اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ 2 رکعتوں والی نہیں ہے، 4 والی ہے، تو اب 2 میں پھر دوسری میں آپ صرف اتحیات پڑھیں گی، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گی، پھر آپ باقی کی 2 رکعتیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا
تو دوسری رکعت کا آخری سجدہ کر لینے کے بعد بیٹھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح آپ بیٹھیں گی. بیٹھنے کی حالت میں نگاہ اپنی گود میں رکھیں گی اور اتحیات پڑھیں گی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب ہے کہ زبان سے، بدن سے اور مال سے جو عبادتیں ہوتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو کنارے کی 2 انگلیوں کو موڑ کر بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا کنارہ ملا لیجیے، یعنی ایک حلقہ سا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو بیچ کی انگلی اور انگوٹھا آپ نے ایسے ملا لیا نا تو ایک گول دائرہ سا بن گیا. پھر اس کے بعد اور لا الہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اوپر اٹھائیے اور الا اللہ کہتے وقت جھکا دیجیے. اگر 2 ہی رکعت والی نماز ہے تو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیے، اور اگر 2 رکعت والی نماز نہیں ہے، 4 والی ہے یا 3 والی ہے جیسے مغرب کی ہو گئی یا پھر وتر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گے اور پھر تیسری یا چوتھی رکعت جو بھی آپ نے مکمل کرنی ہے وہ کریں گے. اچھا، درود شریف، اس کو میں ایک پورے درس میں بھی درود شریف ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کر چکا ہوں. یہاں پر پھر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مطلب یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والے ہیں. پھر اے اللہ برکت نازل فرما. پہلے تھا رحمت نازل فرما، اب ہے برکت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. جیسے برکت نازل فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ ہی تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں. درود شریف کے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو دعا پڑھ سکتے ہیں کہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نماز جو ہے آپ کی تکمیل کو اور جو دعا ہوگی وہ ان الفاظ میں آپ کریں گے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تو ہی گناہوں کو بخشتا ہے. تو بخش دے میرے لیے اپنے پاس سے معافی اور رحم کر میرے اوپر، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر آپ کہیں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت. سلام کرتے وقت یہ خیال کر لیجئے کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہی ہوں. اب ہاتھ اٹھا کر جو آپ کا جی چاہے اللہ سے دعا مانگیے اور دعا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیجئے. یہ 2 رکعت والی نماز کی ترکیب تھی. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو خالی اتحیات پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے بعد فوراً کھڑی ہو جائیں گی، درود نہیں پڑھیں گی، باقی رکعتیں اسی طرح پوری کریں گی. یاد رکھیے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ نہیں پڑھی جاتی. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سنتوں میں تو پڑھی جائے گی لیکن فرض نماز میں تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد پڑھی جائے گی. خالی الحمد پڑھ کر آپ رکوع اور سجدہ کر لیں گی اور آخری رکعت کے بعد تیسری ہو یا چوتھی جو بھی آخری رکعت بنتی ہے آپ اتحیات پڑھیں گی، پھر درود شریف پڑھیں گی اور پھر آپ دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں گی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے پاک پروردگار سے دعا کریں گی. اچھا، ہاتھ اٹھا کر نماز کے آخر میں دعا کرنا نماز کا جز نہیں ہے. علماء کرام اس کی تلقین اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اتنا پاک وقت ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں. اس
سے اور بہتر کیا وقت ہو سکتا ہے اور زبان اس سے اچھی اور کیسے ہو سکتی ہے کہ ابھی اللہ سے بات کی ہے، ابھی اللہ کا ذکر کیا ہے، ابھی اللہ کی نماز پڑھی ہے اور اب اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں